الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہماری تخت شاہی۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہماری تخت شاہی۔ ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اساتذہ کرام اور مسند انصاف و عدل پر تشریف فرما منصفین عظام اور میرے جامعہ فریدیہ کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق حسنہ کے مقدس معزز منور عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، انسان بالطبع مظہر زدین ہے، یہ نورانی بھی ہے، ظلماتی بھی ہے، ملکوتی بھی ہے، ناسوتی بھی ہے، رحمانی بھی ہے، شیطانی بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، عامل بھی ہے، غافل بھی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہے، فاسق اور گنہگار بھی ہے، صبور و شکور بھی ہے، کفور و شرور بھی ہے۔ عرض یہ ہے کہ تمام صفات کریم و ذمیمہ، محاسن و معائب حضرت انسان کے خصلت میں موجود ہے اور یہ ان کے بس میں ہے کہ وہ ان میں سے کسی پر بھی عمل پیرا ہو۔ عزیزان من، ذرا توجہ کیجئے، انسانی معاشرے ہمیشہ تعلیم و تربیت اور اخلاق حسنہ سے عروج اور استحکام حاصل کرتے رہے ہیں۔ معاشرے کا امن، خوشحالی اور استحکام کا راز علم اور عمل اور اخلاق حسنہ ہی میں پوشیدہ ہے۔ اخلاق حسنہ کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی امت کو اخلاق حسنہ پر زور دیا ہے، اس کے مطالعے کے بعد یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب اسلام کی تمام تر تعلیم کا لب لباب اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ اخلاق حسنہ ہے، کیونکہ عمدہ اخلاق آدمی کی شرافت و بزرگی کی علامت ہوتی ہے۔ آدمی کا اخلاقی معیار جتنا بلند ہوگا اسی قدر وہ لوگوں میں محبوب ہوگا، لوگوں کو اس کے قرب سے، اس کی باتوں سے، اس کی اخلاقی اس کے معاملات سے خوشی اور راحت ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ بے شک مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، بے شک میرا محبوب پیغمبر لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت سے سخت دشمن بھی آپ کے خدمت میں حاضری دینے کے بعد گرویدہ ہو جاتا تھا اور جان لینے والا جان نچاور کر دیتا تھا۔ سامعین گرامی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اخلاق حسنہ رکھی جائے گی۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیارے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تقوی اور اخلاق حسنہ۔ ارشاد نبوی ہے کہ اخلاق حسنہ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک شہروں کو آباد کرتے ہیں، دراز عمر کا سبب بنتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین تشریف فرما ہے، صحابہ ارد
گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا میں آپ کو اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو مجھے سب سے محبوب ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تر ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاموش رہے۔ زبان نبوت نے یہی الفاظ 3 مرتبہ دہرائی۔ پھر صحابہ کرام نے ارشاد کیا ضرور بتلا دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، یعنی وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، یعنی وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے زیادتی کرے آپ خاموش رہے، بلکہ اخلاق تو یہی ہے کہ اس کے زیادتی پر، اس کے اس ظلم پر آپ اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ ہاں اسی دنیا میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمیت ہے۔ قوموں اور افراد کو اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاق سے متصف شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ خالق بھی اس سے محبت کرتا ہے، مخلوق بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ بد اخلاق شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمان ہر گھڑی اپنے صحابہ کو اخلاق حسنہ کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سامعین گرامی، اب یہ اخلاق حسنہ ہم میں کیسے آئیں گے؟ ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اپنے حکمت اور علم سے مختلف اخلاق اور آداب پر پیدا فرمایا۔ کوئی خوش مزاج ہے تو کوئی بد مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی سخت مزاج ہے، کسی کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہے تو کوئی ذرا سی خلاف مزاج بات پر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم سب سے یہی مطالبہ ہے کہ تخلقوا باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے اخلاق کو اپنائیے۔ اللہ کے اخلاق میں عدل ہے، حکمت ہے، صبر ہے، عدل ہے اور بردباری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کو شریعت محمدی کے پابند بنا دیجئے اور ہمارے ہر وقت یہ شعار رہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وما علینا الا البلاغ المبین۔